جب دنیا کے اندر انقلاب آئے ہیں سب سے زیادہ طالب علم اس میں شرکت کیے ہیں. یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو مشکلات سے گھبرایا نہیں، چیلنج سے ڈرا نہیں، استقامت کے ساتھ کھڑا رہا، جو اس وقت دنیا کے لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوانوں کی امید ہے، جس نے مایوس لوگوں کے دلوں میں اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے اور سب سے بڑھ کر انصاف کے لیے ایک امید پیدا کی. وہ انسان جس نے محنت سے، استقامت سے، پیشن سے اور سب سے بڑھ کر ایمانداری سے وہ کر دکھایا جو بہت کم لوگ دنیا میں کرتے ہیں. آج بات ہو رہی ہے عمران خان کی. نوجوانوں کے لیے ان کی زندگی میں کیا ہے؟ نوجوان ان کی جد و جہد سے، ان کی زندگی نہیں، میں اس کو جد و جہد کا نام دوں گا، اس جد و جہد سے نوجوان کیا سیکھ سکتے ہیں، اور نوجوانوں کے لیے ان کی ہول لائف ایک سٹوری کیا اہمیت کی حامل ہے. تو آج ان کی زندگی کے 3 مراحل پر ہم بات کریں گے، جن میں پہلا مرحلہ ہوگا کہ کرکٹ، ہاؤ ہی اسٹارٹ از کرکٹ، انہوں نے اپنے کرکٹ کا آغاز کیسے کیا. دوسرا مرحلہ ہے دنیا کا ایک عظیم منصوبہ شوکت خانم ہسپتال، کیسے انہوں نے شوکت خانم کو کمپلیٹ کیا. اور پھر بات ہوگی سیاست کی، بلکہ سیاست نہیں، پھر بات ہوگی جہاد کی کہ انہوں نے جہاد کیسے کیا. تو آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور خاص طور پر نوجوان سمجھ سکیں کہ عمران خان کی سوچ کیا ہے اور عمران خان نے یہ مراحل کس طرح طے کیے. اس کے اوپر میں اپنی ناقص عقل کے ساتھ اس کے اوپر مکمل روشنی ڈالوں گا. تاریخ اور عمران خان کی سٹرگل اگلے 10 سے 15 منٹ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے. سوچ کیا ہے اور عمران خان نے یہ مراحل کس طرح طے کیے، اس کے اوپر میں اپنی ناقص عقل کے ساتھ اس کے اوپر مکمل روشنی ڈالوں گا. تاریخ اور عمران خان کی سٹرگل اگلے 10 سے 15 منٹ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے. پہلے بات ہوگی عمران خان کے کرکٹ کیریئر کے اوپر. کرکٹ کے ہیرو سے فتح کے ویژن تک کا یہ سفر. عمران خان بہت چھوٹی عمر میں تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ یہ کرکٹ میچ دیکھنے گئے، جہاں انہوں نے اپنے کزن کو کرکٹ کھیلتے دیکھا. تو وہاں اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں ایک پلیئر بنوں گا. لیکن یہ نحیف تھے، بہت کوئی طاقتور انسان نہیں تھے. سٹارٹنگ پہ یہ ان کا جو بالنگ ایکشن تھا اس پہ ایشوز تھے، تو ان کو بالنگ ایکشن بدلنا پڑا. ان کی سپیڈ سلو تھی، لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا، انہوں نے خود کی سپیڈ کو تیز کیا. اور سٹارٹ پہ ان کے اوپر تنقید ہوئی، کہا گیا یہ برقی خاندان سے ہیں، تو ان کو سفارش پر لایا گیا، لوگوں ان کے بارے میں باتیں کی. لیکن عمران خان نے کبھی بھی چیلنجز کو، کبھی مشکلات کو سر پہ سوار نہیں کیا. انہوں نے جو نوجوانوں کے لیے سبق ہے، جب کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو اس کا مطلب مایوسی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ڈٹ جانا ہوتا ہے. عمران خان ڈٹ گیا. عمران خان جب ڈٹ گیا تو پھر اس نے دنیا کرکٹ میں تباہی مچا دی. لگاتار یہ مین آف دی میچ، مین آف دی سیریز بنے. اور سب سے اہم بات 1982 میں ان کو ٹیم کی قیادت ملی، جس میں منتشر لوگ، اپنی اپنی سوچ والے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور 1992 میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا. اور اس میں باقی پلیئرز کے بہت اہم کردار تھا، لیکن اس ٹیم کے 90% پلیئرز کو لانے والا عمران خان تھا. اور سب سے اہم بات ان لوگوں کی قیادت کی، فرنٹ سے لیڈ کیا. زخمی ہونے کے بجائے، شولڈر ٹوٹا ہوا تھا، شولڈر پہ انجیکشن لگوا کر کرکٹ کھیلتے رہے، اور ایک ہیرو کے طور پر خود کو بنوایا. اس میں نوجوانوں کے لیے ورلڈ کپ جیتا تھا. میری جتنی ساری ٹیم تھی، اور وہ ابھی سارے لوگ کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، کبھی ان سے پوچھیں، ساری ٹیم دل ہار چکی تھی. سب کا کیا تھا، ہم اتنا برا ہمارا حالات تھے، سب نے کہا کہ ہم نہیں جیت سکتے. ابھی بھی کسی ٹیم والوں سے پوچھ لیں، ایک آدمی تھا جو کہتا تھا ابھی ہم جیتیں گے، اور وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. آخری گیند تک لڑنے والا کپتان تھا میں، اور ابھی بھی آخری گیند تک لڑوں گا اپنے ملک کے لیے. کہ جو بھی آدمی ایک دفعہ یہاں اس ہاسپٹل میں انٹر ہوتا ہے، آپ نے اس کو انسان سمجھنا ہے. اگر آپ نے اس کے کپڑے ٹھیک نہ دیکھے، اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو انگریزی نہیں بولنی آتی، آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان آیا ہاسپٹل کے اندر. بات ہوگی شوکت خانم ہاسپٹل، دکھ سے مقصد تک کا سفر.
1985 میں عمران خان کی والدہ کا انتقال کینسر کے مرض کی وجہ سے ہوا۔ عمران خان کی اپنی والدہ سے محبت بہت زیادہ تھی، وہ ان سے بہت اٹیچ تھے۔ عمران خان نے پھر اس دکھ کو اپنا مقصد بنایا۔ عمران خان نے سوچا کہ پاکستان کے لاکھوں لوگ جو اس مرض کا شکار ہوتے ہیں ان کو بھی صحت چاہیے۔ اس کے لیے عمران خان نے دنیا کا ایک عظیم منصوبہ شوکت خانم ہاسپٹل اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ پاکستان کی اکانومی بہت چھوٹی ہے، پاکستان میں لوگ افورڈنگ نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر صرف کینسر کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں تھا پاکستان میں، اور عمران خان کینسر کا ایک مہنگا ترین ٹریٹمنٹ لوگوں کو مفت دینا چاہ رہے تھے۔ عمران خان نے اس مقصد کے لیے دن رات محنت کی۔ عمران خان نے کرکٹ سے اپنا سب کچھ اس ہاسپٹل کے نام کر دیا۔ عمران خان نے ایک چیریٹی کے لیے گھر گھر گلی گلی محلہ محلہ محنت کی اور کر دکھایا کہ انسان جو مقصد لے کر نکلتا ہے وہ ہمیشہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اپنے دکھ کو اپنی طاقت بنایا۔ آج کے نوجوان کو بتایا کہ دکھ آپ کی طاقت ہے، اور اس سے جیت کر دکھایا، اور عوام کو بتایا کہ آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ عمران خان کا شوکت خانم ہاسپٹل ایک عجوبہ ہے، اور عمران خان کا یہ دنیا میں ایک بہترین کارنامہ ہے۔ اللہ کو ان کی ادا پسند آئی۔ اللہ نے شوکت خانم لاہور سے شوکت خانم پشاور اور اب شوکت خانم کراچی وہ بننے کی طرف جا رہا ہے۔ پشاور تو سٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہ عمران خان کی زندگی کا سب سے بڑا سنگ۔ سیاست کا سفر اور پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد۔ 1996 میں عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ شوکت خانم ہاسپٹل کی کلیکشن کے لیے، ڈونیشن کی کلیکشن کے لیے عمران خان نے جب گلی گلی محلہ محلہ سفر کیا تو انہوں نے پاکستان کی مسائل کی اصل وجہ حکمرانی کو قرار دیا، حکمرانوں کی ناانصافی کو قرار دیا۔ تو عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کو قائم کیا تاکہ اس ملک میں انصاف کی حکومت قائم کی جا سکے۔ عمران خان کا مقصد انصاف تھا اور لوگوں تک باہم مکمل انصاف پہنچانا تھا۔ عمران خان نے جب سٹارٹ کیا تو ان کو ڈیفرنٹ طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے ان کو ایک خیالی لیڈر قرار دیا، لوگوں نے ان کی کردار کشی کی، لوگوں نے ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی، لیکن وہ اپنے مقصد پر قائم تھے، کیونکہ ان کی زندگی میں نہیں کا لفظ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا مقصد جو بناتے ہیں اس مقصد پر قائم رہتے ہیں۔ اس میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، چاہے آپ کے مخالف کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا آغاز کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کہ آپ 1996 کے الیکشن میں کوئی سیٹ نہ جیت پائیں، چاہے آپ اس کے بعد جسٹ ایک سیٹ سے آغاز کریں، چاہے 2007 کے الیکشن میں دوسری پارٹیز آپ کے ساتھ دھوکہ کریں، آپ کو الیکشن کا بائیکاٹ کہہ کر آپ وہ بائیکاٹ نہ کریں، لیکن آپ نے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ نے آنے والی ناکامیوں کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ بنانا ہے، اور یہ عمران خان کی زندگی اور سیاست کے سفر سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اپنا مقصد اس کے حاصل کے لیے ہمیشہ جدوجہد جاری رکھیں۔ عمران خان نے عوام کے انصاف کے لیے جدوجہد کی، 22 سالہ جدوجہد اور 2018 کی تاریخ پتہ۔ عمران خان کی زندگی میں بہت اتار چڑھا ہوا ہے۔ عمران خان نے اپنی سیاست میں بہت بار گرے۔ 2013 کے الیکشن میں وہ لفٹ سے گرے، اپنی جان تک انہوں نے، ان کی جان کا خطرہ تھا، وہ نیئر ٹو ڈیتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ ان کی اس 22 سالہ سٹرگل میں وہ بہت بار ان کی کردار کشی کی گئی، لیکن 2018 کے الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمت کا، ان کی کوشش کا، ان کی سٹرگل کا ان کو ریوارڈ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان نے سیاست میں ایک نیا جہد دیا۔ انہوں نے پاکستان میں انصاف، پاکستان میں معاشرتی کرپشن، پاکستان کو دنیا میں ایک اسلامک ملک کے طور پر ابھارنے کا جو عزم لیا، اس کو لے کر وہ آگے بڑھے۔ عمران خان نے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں کرپشن کو غلط نہیں سمجھا جاتا، وہاں کرپشن کو زیرو کر دیا۔ عمران خان نے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جاتا تھا، وہاں عمران خان نے ایک پانی کی بوتل بھی، پانی کی چھوٹی سی بوتل بھی اپنے پیسوں سے لینا شروع کی۔ عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ 90% خرچے کو کم کر دیا۔ عمران خان نے
چیلنجز کو فیس کیا. عمران خان نے دنیا کی سب سے بڑی وبا کورونا کو ایک بہترین طریقے سے ٹیکل کیا. عمران خان نے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز کو بتا دیا کہ جب انسان میں عزم ہو، جب انسان میں حوصلہ ہو، قیادت کو درپیش چیلنجز. عمران خان کی قیادت میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. بینگ اے ینگسٹر، بینگ اے نوجوان، آپ کو اگر قیادت کرنا سیکھنا ہو تو اس کے لیے عمران خان سے بہتر کرنٹ سچویشن میں کوئی مثال نہیں ہے. عمران خان نے 2018 کا جو الیکشن ون کیا، اس کے بعد بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا. آپ کی پارٹی کے اندر سے غدار تھے، باہر سے اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف تھی. ہر کوئی آپ کو ناکام دیکھنا چاہتا تھا، کوئی آپ سے حسد کر رہا تھا، کوئی آپ کا مخالف تھا، کوئی آپ کے اقدامات کے خلاف تھا. لیکن اس وقت میں عمران خان نے اپنی قیادت کی جو صلاحیتیں تھیں ان کو اجاگر کیا. عمران خان نے انقلاب لے کر آئے. میں پہلے بتا چکا ہوں، ہر شعبہ زندگی کو بہتری کی طرف لے گئے. پاکستان ڈیجیٹل ورلڈ میں ایک مقام حاصل کر چکا تھا. ہاں، کووڈ نے معیشت کو پیچھے کیا، لوگوں نے عمران خان کے خلاف سازشیں کی. سالوں سے بنا ہوا جو ایک ریکٹ تھا، عمران خان اس کو توڑا. عمران خان نے کے پی میں پولیس میں اصلاحات کی. عمران خان نے لوگوں کو زندگی کی بیسک نیسیسٹیز فراہم کی. اور عمران خان کی قیادت کی جو صلاحیتیں تھیں، یہ آج کے نوجوان کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ کیسے آپ مشکل سے مشکل حالات کا بھی سامنا کرتے ہیں، کیسے آپ اپنوں کی غداری، اپنوں کا آپ کے خلاف ہو جانے کا بھی آپ اس کا سامنا کرتے ہیں. عمران خان کی قیادانہ صلاحیتوں نے دنیا میں ان کو ایک ابھرتے ہوئے لیڈر کے طور پر اجاگر کیا. کی قیادت سے بے دخلی اور دوبارہ سے جدوجہد کا آغاز. 2022 میں ایک نئے عمران خان کا جنم ہوا. عمران خان کو کچھ اندرونی غداروں اور بیرونی طاقتوں نے پاکستان کی ترقی کے خلاف سازش کرتے ہوئے عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا. عمران خان کے خلاف رجیم چینج کیا گیا. عمران خان کی حکومت کو ایک غلط طریقے سے ہٹایا گیا. عمران خان نے اس وقت زندگی کے مایوس ترین لمحات کے اندر دوبارہ سے ابھرنے کا، دوبارہ سے ہمت کا، دوبارہ سے حوصلے کا مظاہرہ کیا. عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا. عوام نے بغیر کسی لیڈرشپ کے عوام نے عمران خان کے لیے احتجاج کیا. عوام نے پاکستان کی سڑکوں پر نکل کر عمران خان کو یہ پیغام دیا کہ آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. عمران خان نے بھی اس آواز کو لبیک کہا. عمران خان نے پورے پاکستان میں جلسے کیے. عمران خان نے ہر جگہ پر بتایا کہ کیسے اس کی حکومت کو گرایا گیا، کیسے پاکستان میں قائم ہوتے انصاف کو روک دیا گیا. عمران خان کے اوپر سینکڑوں کی تعداد سے مقدمات بنائے گئے. عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. عمران خان کی زندگی کو 3 بار تھریٹ کیا گیا. پچھلے 2 سال سے عمران خان جیل میں ہے. عمران خان اس وقت جیل میں رہتے ہوئے بھی نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. عمران خان ایک لیونگ لیجنڈ ہے. عمران خان ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، اس پاکستان کے لیے ایک چراغ ہے. عمران خان، ہماری دعا ہے کہ جلد عمران خان باہر آئیں گے اور دوبارہ سے اس ملک کی باغ دور سنبھالیں گے. ان نوجوانوں کو جو ایک امید ہے وہ عمران خان کے نام کے ساتھ ہے. عمران خان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. 2024 کا الیکشن جو عمران خان جیل میں تھے، ان کی پارٹی کے لوگوں کو نشان نہیں دیا گیا، ان سے نشان چھین لیا گیا. انصاف کے دروازوں سے لے کر احتجاج تک کر کے دیکھ لیا گیا، لیکن امید کی کرنیں ختم کر دی گئی. عمران خان کی جیتی ہوئی نشستیں چھین لی گئی، لیکن اس وقت بھی عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں. وہ جیل میں بیٹھے بھی پر امید ہیں اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے. ان کے یہ ہمت، حوصلہ ہی ان کی کامیابی ہے اور وہ تاریخ میں ایک عظیم ترین پاکستان کے لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں. امت مسلمہ کے ایک بہترین لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں. میں ان کے بارے میں اپنی باتیں بیان کر رہا تھا، لیکن سب سے آخر میں نوجوانوں کے لیے ڈائریکٹلی عمران خان کے کچھ اقوال ہیں جو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. نوجوان، یہ اقوال جو ڈائریکٹ عمران خان آپ کو کیا پیغام دیتی ہیں، سنیں اور ان پر عمل کریں. عمران خان کہتے ہیں خود پر اعتماد. بڑی کامیابی کے لیے آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے جب کوئی اور آپ پر یقین نہ کرے، یعنی کہ جب کوئی دوسرے آپ پر یقین نہ کرے تب خود پر بلیو کریں. خود پر یقین ہی آپ کی کامیابی ہے، خود اعتمادی ہی آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں بغیر مقصد کے زندگی بیکار ہے.
اصل کامیابی دوسروں کی خدمت میں ہے. دوسروں کی خدمت کرنا ہی